السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور نئے سال کو پرجوش طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اپنے گولز کو لے کر ایکسائٹڈ ہوں گے، ان کو بھی پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور آپ میں سے کچھ لوگ قرآن کے ساتھی بھی بنے ہوں گے، کیونکہ قرآن ہی بہترین ساتھی ہے۔ دنیا کے لوگ تو آخرت میں ہمارے کام ہی نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ تو یہ قرآن ہی ہے جو آخرت میں ہمارا ساتھی بنے گا۔ قرآن ہی ہماری سفارش کرے گا اللہ کے یہاں اور ہمارے لیے حجت بنے گا انشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، مگر اصل میں تو اللہ ہی اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور خاص کر لیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو خوشی سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ مگر دونوں صورتوں میں توفیق تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور ہم سب کو بھی مانگنی چاہیے۔ اب جو لوگ قرآن کی طرف آ جاتے ہیں تو شیطان لوگوں کے ذریعے ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پہ تو بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، اتنے میں تو بندہ کوئی اور کام کر لیتا ہے، کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ ان کی اپنی نظروں میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوسروں کو بھی اس طرح کہتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہم بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک جا کر یا کسی دوسرے شہر میں جا کر تعلیم حاصل کرنا، مگر جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم ملک یا شہر سے باہر تو کیا، اپنے ہی شہر جا کر یا گھر بیٹھے قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بچپن میں پڑھ لیا بس وہی ٹھیک ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو سیکھ کر کون سا ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ ملنا ہے، یا بلکہ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اپنی مرضی کے کام چھوڑنے پڑیں جو کہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر ہم آخرت چاہتے ہیں تو ہمیں قربانی تو کرنی پڑے گی اللہ کی خاطر۔ ہمیں اپنا آرام و سکون اور خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ دل کو مارے بغیر تو نور نہیں ملتا نا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو چاہے ہم قرآن گھر بیٹھے سیکھیں یا کہیں جا کر سیکھیں، کچھ نہ کچھ مشکلات تو آئیں گی، ہمیں لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، طعنے بھی، اور کچھ دوسری مشکلات بھی، روز کا آنا جانا، گرمی سردی میں سفر، پھر بس کا کرایہ وغیرہ، اور آن لائن کورس میں بھی کبھی سگنلز پرابلم تو کبھی دوسرے مسائل، لیکن ان مشکلات پر بھی ہمارے لیے اجر ہے۔ اور مشکلات تو آتی ہی ہمیں آزمانے اور ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں کہ اگر ہم ان پر صبر کر کے اجر کمائیں یا ناشکری کر کے شور مچا کر اجر ضائع کریں، تو ہمیں لوگوں کی باتوں میں آ کر قرآن سیکھنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ لوگ نہیں بلکہ شیطان ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ذریعے ہمیں اس راستے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بس ہمیں صبر سے برداشت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ وہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلائے رکھے اور پھر اس پر استقامت بھی دے۔ آمین انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہو سکتا ہے کوئی ان چھوٹی چھوٹی مشکلات کی وجہ سے قرآن کی طرف نہ آ رہا ہو، اور آپ کی وجہ سے اس کے لیے قرآن کی طرف آنا آسان ہو جائے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔